قبر اگر سیم زدہ یا نمی والی زمین پر واقع ہو تو کچھ عرصے بعد قبر بیٹھ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے گرنے یا بیٹھنے سے بچانے کے لیے اس کی دیواروں کو سیمنٹ سے پکا بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ جو قبر ہم بناتے ہیں اس کو ہم نے تا قیامت باقی رکھنے والا نہیں بنانا ہے، اسی لیے قبروں کو پکا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ قبر کو پختہ بنانے کے لیے اس کے اوپر چپس لگائیں، ماربل لگائیں یا سیمنٹ کے اندر کچھ ڈال کے ریت وغیرہ موڑ لپائی کر دیں، کوئی بھی صورت ہو قبر کو پختہ کرنا جائز نہیں، قبر کے اوپر بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ تو کچی قبر اسی لیے مدینہ منورہ کا قبرستان دیکھیں آج بھی کچا ہے کہ باہر بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑی بڑی ہستیاں وہاں پر مدفون ہیں اور کسی کی قبر پر کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، کوئی سلیٹ نہیں ہے اور زمین برابر ہو چکی ہے۔ تو اصل یہی ہے۔ اور جب ہم نے قبریں پختہ بنانی شروع کی تو اب لاہور کے کوئی قبرستان چلے جائیں جگہ نہیں مل رہی، بالکل۔ اور قبروں تین چار منزلہ ہو چکی ہیں، 2 قبریں ایسی بنی تھیں، تیسرے نے سلیپیں ڈال کے اس کے اوپر ایک بنا دی ہے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارا۔ تو قبروں کو پختہ نہیں کرنا کسی بھی صورت میں۔ ہاں قبر گر گئی ہے، سیم جگہ گر گئی ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو پھر دوبارہ سے برابر کیا جا سکتا ہے، لیکن پختہ کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ہماری سوچ کیا ہے کہ اس کے اندر ہمارا فلاں مدفون ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ کہتا ہے کہ اگر وہ نیک تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، قبر میں جاتے ہی اس نے سوالوں کے جواب دیے، امتحان میں پاس ہو گیا، تو اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کھل جاتی ہے، اس کا کفن اتار کے جنت کی پوشاک پہنائی جاتی ہے، اس کا بستر جنت سے بچھایا جاتا ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس میں ٹھنڈی میٹھی خوبصورت ہوائیں اور فضائیں اس کو دکھائی جاتی ہیں، وہ سونگتا خوشبوئیں، اس کو جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے نم کا نومت روس، اسی طرح سو جاؤ جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اس کے خامد کے سوا کوئی نہیں اٹھاتا۔ تو وہ دعائیں کرے گا کہ اللہ قیامت کب ہوگی، میں جنت میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ اور اگر بدقسمتی سے وہ اس امتحان میں فیل ہونے والوں میں سے ہوا تو پھر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، اوپر بے شک آپ نے ماربل لگایا ہو، 2 ڈھائی 3 لاکھ روپے لگایا ہوں، تو اس کی قبر اس کو اتنا بیچتی ہے کہ یہ پسینے دوسری پسینے میں تن سے جاتی ہے۔ اس کا کفن اتار کر جہنم کا کفن پہنایا جاتا ہے، جہنم کا بستر بچھایا جاتا ہے، جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا اس کے اوپر ایک فرشتہ جو کانوں سے بہرا، آنکھوں سے اندھا، ڈراؤنی شکل کا لوہے کا گرز یا تھوڑا لے کر کھڑا ہے اور اس کے سر پر مارتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، دوبارہ جسم اس کا پورا ہوتا ہے پھر مارتا ہے، اور یہ قیامت تک اس کو یہ سزا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ظاہری قبر ہے اس پر نہ جائیں، قبر کے جو اندر ہے اس کا فکر کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں تاکہ اگر اس کی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ بخشا جائے، اور اگر وہ اللہ کی رحمت سے پکا مومن تھا تو پھر تو اطمینان رکھیں، اللہ کی رحمتیں اس کو مل رہی ہیں، اللہ کے انعامات اس کو مل رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اس ظاہری قبر کا اتنا اہتمام کرنا جس طرح کہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے۔ میں ایک قبرستان میں گیا ہوں جہاں مین گیٹ کے اوپر قبریں بنانے والوں کا ڈسپلے تھا، یہ قبر 80,000 کی ہے، یہ 1,25,000 کی ہے، یہ 2.5 لاکھ کی ہے۔ تو مختلف ورائٹیز کی قبریں اب بننا شروع ہو گئی ہیں، اور ہر شخص اپنی اپنی دولت کے حساب سے اب قبروں پر خرچ کر رہا ہے۔ تو